السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی طاقت کے بارے میں جو نہ صرف ہمارے دل کو سکون دیتی ہے بلکہ ہماری زندگی کی ہر گھڑی میں ہمیں سہارا بھی دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ دل سے نکلنے والی ایک ایسی پکار ہے جو براہ راست ہمارے خالق تک پہنچتی ہے۔ روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں ہم سب کو ایسے لمحات کا سامنا ہوتا ہے جب دل بوجھل ہوتا ہے، فیصلے مشکل لگتے ہیں اور راستے دھندلا جاتے ہیں۔ ایسے میں دعا ایک روشن چراغ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اس کی طاقت کیا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ قرآن میں میرے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت خود دعا کی عظمت کا ثبوت ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں مختلف ذہنی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ کام کا بوجھ ہو، تعلیمی دباؤ، خاندانی مسائل یا ذاتی پریشانیاں۔ دعا ایک ایسی روحانی غذا ہے جو ہمیں ذہنی سکون اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے خدا کے آگے جھک کر دعا کرتا ہے تو وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور اس پر ایک روحانی سکون طاری ہو جاتا ہے۔ سکون کسی دوا سے زیادہ میسر ہوتا ہے۔ یہ دل اور دماغ دونوں کو تقویت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی دعا سکھائی جو کہ خاص طور پر فیصلوں کے وقت کی جاتی ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ دعا ہمیں نہ صرف سکون دیتی ہے بلکہ فیصلہ کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ہمیں تاریخ اسلام میں ایسی جہاں دعا نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے ظلم سے بھاگ رہے تھے اور ان کے سامنے دریا تھا جبکہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اس لمحے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے دریا کو ان کے لیے چیر دیا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سے دریا پر مارو۔ یہ دعا اور اللہ پر ایمان ہی تھا جو معجزہ بن کے سامنے آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عمر کے آخری حصے میں اولاد کی دعا کی، بظاہر ممکن نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور حضرت یحییٰ جیسا نبی عطا کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا انحصار حالات پر نہیں بلکہ اخلاص اور یقین پر ہوتا ہے۔ علماء کرام نے دعا کی اہمیت پر بہت کچھ لکھا اور فرمایا، دعا مومن کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ یہ مصیبتوں کو روکتی ہے، رحمتوں کو بلاتی ہے اور دل کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اقوال ہمیں بتاتے ہیں کہ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ دعا کئی قسم پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی ضرورت کے لیے مانگتے ہیں، جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ کی تعریف بیان کر جو کہ سب سے خالص اور پاکیزہ دعا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اس کے کئی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر رزق حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ صرف زبان سے دعا مانگنا، دل حاضر نہ ہونا، دعا مانگتے ہوئے صبر نہ کرنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، اور یہ نہ کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ دعا کے کچھ خاص آداب ہیں جن کا خیال رکھنے سے اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وضو کے ساتھ دعا کرنا، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، دل سے دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا، عاجزی انکساری اختیار کرنا، دعا کو 3 بار دہرانا، دعا کے اختتام پر بھی درود پڑھنا۔ دوستو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے اختتام پر درود پاک نہیں پڑھتے۔ تو درود پاک پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کی ہے۔ میں اس کے متعلق بھی ویڈیو بناؤں گی، تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ دعا کے آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ جس دعا میں پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں دعا کھڑی رہتی ہے۔ دعا در حقیقت ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے گہرا اظہار ہے۔ جو لوگ کثرت سے دعا کرتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، ان میں توکل بڑھتا ہے اور وہ دنیاوی پریشانیوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہوگا، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ دعا ایک مسلسل عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ملی۔ سبحان اللہ۔ دعا میں رونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ جو آنکھ اللہ کے خوف اور محبت میں آنسو بہاتی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دل سے رونا چاہیے، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری الفاظ کو نہیں۔ کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعے کے دن، عصر کے بعد، افطار کے وقت، بارش کے وقت، سجدے کی حالت میں، ان لمحات میں دعا کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ دعا ایک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہیں لیکن نتیجہ فوراً ہمیں نہیں، ہم لوگ بے صبر لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، تو کبھی کبھار ہم دعا کرتے ہیں تو نتیجہ ہمیں فوراً نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا رد ہو گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں شامل کرتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ مشکلات میں سہارا، خوشیوں میں شکر، فیصلوں میں رہنمائی، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پکار، یہ سب کچھ صرف دعا کے ذریعے ممکن ہے۔ آئیے آج سے ہم سب دعا کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں، نہ صرف مصیبت میں بلکہ ہر وقت، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کریں، اس سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ مانگنے والا بنائے اور دعا کو ہماری زندگی کی روشنی بنائے۔ آمین۔ اکثر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ تو آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ دعا کیا ہے۔ دعا بہت ہی روحانی عمل ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، ہم اس کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں تو ہمارا رب ہمیں کیسے عطا فرمائے۔ آپ لوگ کوشش کی نماز پڑھ کے اسے دعا کو پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا کریں۔
تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے دل کو تسکین دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔